نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ میرے اس یوٹیوب چینل کا نام اسلامی معلومات کا مجموعہ جو آپ کے اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نوٹیفیکیشن کے بٹن آل پر کلک کیجئے تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجئے، اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بنی رہے۔ محترم سامعین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حسد، کائنات کا سب سے بڑا گناہ۔ اب اس ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھیے کہ حسد کون سی بڑی بیماری ہے اور حسد کیا کیا نقصانات ہیں۔ حسد کی تعریف ہم ان الفاظوں میں کرتے ہیں۔ حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کی نعمت یا خوبی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے در پہ ہونا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جب دیکھتا ہے کہ اس کے بھائی کے پاس گاڑی آ گئی ہے تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش یہ گاڑی اس سے چھن جائے، اس کی گاڑی کو کوئی نقصان پہنچ جائے تاکہ اس کی راحت میں اضافہ ہو۔ جس طرح انسان کے جسم کو بیماری لاحق ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک مہلک بیماری حسد ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی دینی یا دنیاوی ترقی کو دیکھ کر اس ترقی کو ختم کرنے کی تمنا کرنا، چاہے وہ نعمت و ترقی حاسد کو ملے یا نہ ملے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ گزشتہ امتوں کی طرح تم میں بھی حسد و بغض کی بیماری سرایت کر جائے گی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے درمیان بھی گزشتہ امتوں کی طرح حسد و بغض کی بیماری سرایت کر جائے گی، اور یہ ایسی بیماری ہے کہ جو مونڈ دیتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ حسد کا مرض اس قدر موذی مرض ہے کہ حاسد کے دل سے اپنے اور پرائے، بڑے اور چھوٹے کی تمیز سلب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنے خونی بھائی اور بعد میں نبوت سے سرفراز ہونے والے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کیا تھا۔ حسد ایک ایسی روحانی بیماری ہے کہ جس کے بارے میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان میں سب سے پہلے گناہ اور نافرمانی کی ابتدا حسد سے ہوئی، اس لیے کہ سب سے پہلے حسد کرنے والا ابلیس ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ آدم کو میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اور اس کو زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی فضیلت حاصل ہونے کی وجہ سے یہ مقام عطا فرمایا
کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ بس یہ حکم سن کر ابلیس جل گیا کہ ان کو یہ مقام مل گیا اور مجھے نہ ملا۔ اس کے نتیجے میں ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح زمین میں سب سے پہلے گناہ کے لیے جو سبب اور محرک بنا وہ بھی حسد ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل جیسے گناہوں نے جرم کے لیے جو قدم اٹھایا تھا، اس کی بنیادی وجہ دیکھیں تو وہ بھی حسد تھی۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے اس قتل کی بنیادی وجہ کو اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، خبردار حسد سے بچو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ ہی سے قتل کیا تھا۔ محترم سامعین کرام، آج کی ویڈیو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ ایک اہم ویڈیو کا پیغام، مسلمانوں کو ڈرانا اور تکلیف پہنچانا، وہ دو ویڈیوز ہیں، ان کا میں نے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجئے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔